بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو ساتھی نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے تو سخت وعید ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن جو پڑھتے ہیں، جنہیں پڑھنے کی توفیق اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن وہ نماز کو صحیح نہیں پڑھتے، تو یہ بھی ان کی محنت ضائع جانے کا خدشہ ہے۔ تو نماز پڑھنی تو ویسے ہی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اس کو سیکھ کر پڑھا جائے تاکہ عند اللہ مقبول ہو جائے۔ تو نماز میں کی جانے والی عام طور پر 5 غلطیاں ہیں، جن کو آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نماز کے اندر بھی ایسی غلطیاں پائی جاتی ہوں جن کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہو۔ تو سب سے پہلی غلطی جو نماز کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، نماز شروع کرنے کے لیے جو ہم تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب یہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ یہاں اٹھانا ہوتا ہے، کانوں کی لو کے برابر یہ انگوٹھے ہوں، اور اوپر کی انگلی یہاں تک، اور ہاتھ کی انگلیوں کا رخ تھوڑا سا قبلے کی طرف۔ یہ شاید ویڈیو میں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا، ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ تھوڑا سا قبلے کی طرف، اس طرح سے۔ تو اس طریقے سے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس میں عام طور پر غلطی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ اکبر ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے جیسے میں نے عرض کیا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد قرات کے اندر بعض لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، تو قرات کو صحیح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں عموماً صراط الذین انعمت علیہم، اس میں غلطی ہوتی ہے۔ انعمت کی بجائے اگر انعمت کسی نے کہہ دیا، یعنی تاء زبر کی بجائے پیش پڑھ دیا، تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، غلط اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی قل هو اللہ احد، او احد اس طرح کا یہاں پہ تلفظ کیا جاتا ہے، عموماً ایسا غلط ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح قرات ہے۔ تو قرات کو درست کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قرات کے اندر اگر غلطی ہوئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز باطل ہو جائے۔ اور اس کے بعد عام طور پر جو بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کہ رکوع کے بعد جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ بولتے ہیں، قومہ۔ تو عام طور پر لوگ قومہ صحیح نہیں کرتے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، واجب ترک ہو جاتا ہے۔ اس سے واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز کا اعادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو لوگ جان بوجھ کر واجب ترک کر دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر اگر واجب کو ترک کیا جائے پھر تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر بھولے سے واجب چھوٹ جائے تو یہ سجدہ سہو کا حکم ان کے لیے ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑ دے تو پھر تو نماز اسے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور چوتھی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن صرف بیٹھنا ہوتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار۔ تو اس میں بعض لوگ جلدی کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طور پر بیٹھتے نہیں ہیں۔ پہلا سجدہ کیا، اللہ اکبر، تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا، پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی غلطی ہے، اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے واجب چھوڑا جا رہا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد 5ویں غلطی سلام کرنے میں ہوتی ہے۔ عام طور پر جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں امام صاحب تو جماعت کے ساتھ جو لوگ شریک ہوتے ہیں، عموماً ان کو دیکھنے میں آیا کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں سر جو ہے نا وہ بہت آگے لے آتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے سلام میں بھی سر جو ہے نا بہت سارا آگے لے آتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے نماز کے اندر بیٹھے ہیں ویسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جیسے امام السلام علیکم السلام کا لفظ کہے تو ساتھ ہی اس کے سلام پھیر دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب امام پورا ورحمۃ اللہ کہہ دیتا ہے، دوسری طرف سلام پھیرنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ مقتدی جو ہے نا وہ پہلی طرف سلام پھیرتا ہے، پھر دوسری طرف سلام پھیرتا ہے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جیسے امام السلام پورا سلام کا لفظ آ جائے تو اس کے ساتھ ہی مقتدی بھی سلام پھیر دے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ نماز کے متعلق اسی طرح جتنے فرائض ہیں ان کے متعلق اپنے چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نماز کے متعلق کافی سارے مسائل ہیں، ہم آگے چل کے وہ نماز کے متعلقہ جو مسائل ہیں بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، جیسے 3 اور 4 رکعتوں کے درمیان فرق ہو گیا، تیسری چوتھی رکعت میں بھول گیا، اتحیات میں بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، اب سجدہ سہو کرے گا، نماز ہوگی، سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا حکم ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، عام طور پر لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اسی چینل پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔